أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. شیبہ ابی طالب کی تصویر آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی ہے۔ یہ وہ وادی تھی جس میں بنو ہاشم محصور ہوئے تھے، یعنی بنو ہاشم کے بارے میں جیسا کہ پچھلی لیکچرز میں آئی تھی بات کہ جب قریش کے پروپوزلز کو ابو طالب نے ریجیکٹ کر دیا، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کئی دفعہ آ چکے تھے، یعنی واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن بعد میں پھر ابو طالب کے تھرو قریش نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اقدامات کو روکا جائے۔ ابو طالب نے اس میں بھی کوئی یعنی ان کے پروپوزل کو قبول نہیں کیا، پھر انہوں نے دوسرے طرح کا پروپوزل دیا، سخت الفاظ میں کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہینڈ اوور کر دیجئے آپ، اور ہم اپنے بچے کو آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کی پرورش کریں، اسے اپنا بیٹا بنا لیں، لیکن محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی بوگس پروپوزل تھا، ابو طالب نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد ابو طالب نے حکمت کا تقاضا یہی سمجھا کہ بعض علاقے تھے، بعض زمینیں تھیں، ویلیز ایسی تھیں جس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں وہ شفٹ ہو جائیں، کیونکہ بنو ہاشم بنو مطلب تمام لوگوں کا، یعنی اس پوری فیملی کا، اس پورے ٹرائب کا، یوں کہہ لیجئے کہ ابو طالب کے ہاتھ پہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے لیے اپنی اولادوں تک کی لاشیں بچھا دیں گے، یعنی اپنی اولادیں، یعنی ہم اپنی اولادوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں گے۔ اور یہ اس کے باوجود تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بلکہ میجورٹی جو تھی اس وقت جو ہے ان کی کفار و مشرکین پہ بیسڈ تھی، یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایمان نہیں لائے تھے اور شریعت پہ ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود خاندانی حمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور یعنی رشتہ داری کے تعلق کے خاطر انہوں نے تمام قریش سے دشمنی مول لینے کو گوارا کیا، اور ابو طالب کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، ابو طالب کے ہاتھ پہ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ٹریٹی ہو گئی ایک طرح سے کہ تمام بنو مطلب اور تمام بنو ہاشم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں گے اور قریش سے مقابلہ کریں گے اگر قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جارحانہ قدم لیتے ہیں۔ تو اس وادی میں یعنی اب ظاہر ہے کہ عام بستی کے اندر، مکے کے عام علاقے کے اندر رہنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیف نہیں تھا، اور اس بات کو ابو طالب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے حکمت کا تقاضا بھی سمجھا، اور قریش میں چونکہ ہوا گرم ہو چکی تھی بنو ہاشم بنو مطلب دونوں کے خلاف، تو یہ اس علاقے میں آ کے یعنی مکے سے آپ اوپر سے اگر دیکھیں، یہ ایریل ویو ہے، یہ آپ کو حرم شریف دکھ رہی ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ علاقہ ہے، اگر آپ اسکرین پہ غور سے دیکھیں جو یہ یلو سرکل دیکھ رہے ہیں یہ وہ وادی ہے جس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں آ کے آباد ہو گئی تھی۔ ایریل ویو ہے اس لیے بہت پاس لگ رہا ہے، لیکن یعنی ڈسٹینس ہے اچھا خاصا، یہ اس کا گراؤنڈ ویو ہے۔ تو قریش کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا، آپ ذرا تصور کریں، یعنی جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ہجرت حبشہ ہوئی وہ پہلا جھٹکا، پھر عمر اور حمزہ کا اسلام قبول کرنا وہ بہت بڑا جھٹکا، پھر بیک ٹو بیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوزلز ریجیکٹ کیے، نجاشی نے ان کے پروپوزلز ریجیکٹ کیے، پھر ابو طالب سے ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بیک ٹو بیک 3 بار جو ہے ابو طالب کے ساتھ کوشش کی گئی ڈفرینٹ سارٹ آف پروپوزلز دینے کی، اور انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر پورے کے پورے بنو ہاشم بنو مطلب کا اس بات پہ متفق ہو جانا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں گے، محمد کی پروٹیکشن کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جانوں سے، اپنی مال سے، ہے نا، اور اپنی جنگی صلاحیتوں کے ذریعے، یہ بہت بڑا جھٹکا تھا قریش۔ اور پھر یہ کہ روز بروز جو ہے صحابہ کرام کی تعداد جو ہے بڑھتی ہی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کی تعداد نہ صرف مکہ کے اندر، باہر سے بھی لوگ جو ہے آ کے اسلام قبول کر رہے تھے، اگرچہ وہ ان یعنی اس طرح سے نہیں فوج در فوج نہیں کر رہے تھے، لیکن 2 لوگ 4 لوگ، کبھی ایک سنگل انسان، کبھی 5-6 لوگ، اس طرح سے آ کے جو ہے قبول اسلام کا سلسلہ جاری تھا، اور عرب کے مختلف علاقوں میں اسلام کی بنیادی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پہنچ چکا تھا۔ یہ ساری چیزیں بہت بڑا سیٹ بیک تھے قریش کے لیے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ شروع سے بہت اسٹرانگ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روک بھی نہیں پائے، اور دن بدن جو ہے ان کے کنٹرول سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ تو
اب فرسٹریشن کا لیول بہت بڑھ چکا تھا، قتل کے در پہ تھے، لیکن اب وہ دیکھتے تھے کہ تمام بنو ہاشم، تمام بنو مطلب محمد کی پروٹیکشن کے لیے جمع ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ بھی ہیں جو محمد پہ ایمان لاتے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو محمد پہ ایمان نہیں لاتے. تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی یعنی ان کے لیے فرسٹریٹنگ سچویشن تھی. اس پہ پھر قریش نے جب دیکھ لیا کہ تمام بنو مطلب اور بنو ہاشم اس طرح متفق ہو گئے ہیں اور پورے قریش سے الگ ہو گئے ہیں، تو اب پھر یہ کہ قریش نے یہ آپس میں معاہدہ کیا، یہ سیٹ اپ کیا، یہ ایک یعنی کہہ لیجیے کہ کمپلیٹ اکنامک اینڈ سوشل بوائیکاٹ جو ہو بنو ہاشم بنو مطلب کا، اور وہ ان تمام لوگوں کا جو اس وادی میں آباد ہیں ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ طے پایا ہے، یعنی بنو ہاشم بنو مطلب کے مکمل بوائیکاٹ کا، جس کے بارے میں آج ہم اسٹڈی کریں گے، اس کے اثرات کیا تھے، اس میں سچویشن کیا تھی، اور پھر وہ بوائیکاٹ کیسے ختم ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. تو یہ بوائیکاٹ شروع کیسے ہوا، اس کا آپ کے سامنے ایک ذہن میں ایک پکچر آ گئی کہ اب یہ ایک بہت فرسٹریشن میں لیا گیا اسٹیپ تھا اور بہت چیزیں ان سے ہاتھ سے باہر نکل رہی تھی. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی تفصیلات جو ہیں دو مختلف کتابوں سے پڑھیں گے. الرحیق المختوم جو کہ بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں اس کتاب کو، اور بہت تحقیق کے بعد لکھی گئی ہے. دوسرا ڈاکٹر علی سلابی صاحب کی جو سیرت النبی کی 3 جلدوں میں کتاب ہے. ان دو کتابوں کے حوالے سے ہم جو ہے یہ واقعہ پورا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کے سامنے اسکرین پہ چیزیں ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس ہوں گے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. تو مشرکین اور مشرکین قریش نے وادی محسب بن خیف بنی کنانا میں یہ لوگ جمع ہوئے، تمام قریش کے لوگ، اور انہوں نے آپس میں یہ ٹریٹی کی، یہ ایک معاہدہ کیا، یہ ایک پیکٹ بنایا کہ بنو ہاشم بنو مطلب سے ہم نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے میل جول کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، نہ ان سے کسی قسم کا خرید و فروخت کریں گے، نہ کسی اور کو ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنے دیں گے. ہے نا، یعنی مکے کے باہر سے جو ٹریڈرز آئیں گے، اگر یہ خدشہ یعنی جو کمزور ٹریڈرز ہوں گے ان کو تم اپنے زور سے روک دیں گے کہ بنو ہاشم سے اور بنو مطلب سے تمہیں کوئی ٹریڈ نہیں کرنی. کوئی مضبوط ٹریڈر آئے گا، کوئی بڑا بزنس مین آئے گا، ظاہر ہے اس کو ہم زور سے تو نہیں روک سکتے، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ اس کے یعنی مرچنڈائز کو، اس کے سامان کو ہم بہت دام بڑھا کے خود ہی خرید لیں گے، ہم لوگ سب مل کے خرید لیں گے، لیکن بنو ہاشم کو نہیں خریدیں گے. اور ظاہر ہے آپ یعنی یہ یوں سمجھیے کہ دو رخی تلوار تھی. ایک طرف اس بائیکاٹ کے نتیجے میں فائنینشیلی ڈپرائیویشن ہوا بنو ہاشم کا، ان کا فائنینشیل ڈاؤن فال ہوا، ان کے پاس جو ہے پیسے کی اور جن بھی چیزوں کے ذریعے وہ ٹریڈ کر سکتے تھے، سامان وغیرہ غلے وغیرہ خرید سکتے تھے، ان کی کمی ہو گئی پہلی چیز. اور جب کمی ہو گئی اور پھر مزید قریش جو ہے باہر سے آنے والے ٹریڈرز کے سامان کو، مرچنڈائز کو، غلے کو اور ضرورت کے سامانوں کو بڑھا بڑھا کے دام ریٹ انکریز کر کے اگر خریدیں گے تو اور یہ مشکل ہو جائے گا بنو ہاشم کے لیے اب ان چیزوں کو خریدنا. گویا کہ یہ دو رخی تلوار تھی، ایک طرف یہ بنو ہاشم کو اکانومیکلی ویسے بھی ویک کر رہی تھی، اور دوسری طرف جب یعنی باہر کے ٹریڈرز کے ریٹ کو بڑھا کے چیزیں خرید لی جائیں گی تو یہ اور مزید مشکل ہو جائے گا بنو ہاشم بنو مطلب کے لیے ان چیزوں کو خریدنا. ویسے بھی ان کا ان وادی سے نکلنا بہت مشکل ہو رہا تھا، بہت کم لوگ تھے جو وہ کبھی کبھی باہر آ پاتے تھے اس وادی سے. تو یہ بھی اس معاہدے میں طے پایا کہ بنو ہاشم سے کوئی ملے گا نہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ انسان جب اٹھتا بیٹھتا ہے سامنے والے کے غم وغیرہ کے بارے میں اور اس کی تکلیف کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کا دل پسیج جاتا ہے. تو اس معاہدے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم میں سے کوئی اور ہمارے یعنی سوسائٹی میں سے کوئی جو ہے بنو ہاشم کے ساتھ، بنو مطلب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں کرے گا، اور ان کو انہیں اسی وادی میں رہنے دیا جائے گا. اور اس وادی میں کسی ٹریڈر کا جانا بھی الاؤڈ نہیں ہوگا، کوئی باہر سے آنے والے تاجر کا اس میں جانا بھی الاؤڈ نہیں ہوگا، کوئی غلے اور کوئی اس طرح کا سامان بھی جو ہے اس کے اندر نہیں جا سکے گا. آپ ذرا تصور کریں کہ اس قسم کا الٹیمیٹ بوائیکاٹ جب کسی کا ہو جائے، وہاں فوڈ کی سپلائی نہیں ہو سکے، وہاں جو ہے ضرورت کے سامان نہیں جا سکے، وہاں ان کے پاس کوئی کھیتی باڑی کا سامان بھی نہیں کہ وہ اپنا پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی، یعنی یہ تمام اعتبار سے سوشل اینڈ اکنامک کمبائنڈ بائیکاٹ جب ہوگا تو اس کے بہت سارے اثرات ہیں. ان میں سے ایک اثر تو یہ ہوگا کہ وہاں بیماری پھیلے گی، وہاں کمزوری ہوگی، وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، وہاں کے چھوٹے بچوں کی موت ہوگی. ظاہر ہے جب بڑوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، جب ان کی مائیں کچھ نہیں کھائیں گی تو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گی، اور جب وہ دودھ نہیں پلائیں گی تو بچوں کی موت ہوگی. پھر بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو اگر یعنی ایک بنیادی غذا جو انسان کی ہوتی ہے، دو وقت بھی پراپر، ایک وقت بھی پراپر اگر کھانا نہیں ملے گا تو ظاہر ہے ان کی کمزوریاں ہوں گی، ان کی موت ہوں گی، اموات کی کثرت ہوگی بوڑھوں کی، بچوں کی موتیں ہوں گی، عورتوں کی
معاملات ہوں گے. پھر اس کے بعد یعنی اگر ان میں سے کچھ ہمت کر کے بنو ہاشم باہر آتے بھی تھے تو ان کو الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ مکے سے باہر والے ٹریڈرز کے ساتھ بھی کچھ خرید سکیں. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت سیویئر سچویشن بنو ہاشم کے لیے ہو گئی تھی. یہاں تک آتا ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بنو ہاشم جو ہے پتے، بنو ہاشم اونٹ کے چمڑے اور جو لیدر دوسرے قسم کے ان کے پاس اویلیبل تھے ان کو کاٹ کاٹ کے پانی میں بھگو کے کھانے میں مجبور ہو گئے. اور یہ بات 10 دن 15 دن 20 دن کی نہیں بلکہ مکمل 3 سال تک یہ بوائیکاٹ جو ہے چلا ہے. اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں بنو ہاشم کے بچوں کی وہاں اس وادی کے اندر ڈیتھ ہوئی، بڑے بوڑھوں کی ڈیتھ ہوئی. خود ابو طالب 3 سال، یعنی ان کی عمر جو ہے تقریباً 80 ہو چکی تھی، اس 3 سال کے ڈپرائیویشن کا ابو طالب کے اوپر بہت برا افیکٹ پڑا. یہاں تک کہ جب آگے ہم پڑھیں گے کہ اس بائیکاٹ کے کچھ ہی زمانے بعد جو ہے، جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے اور بنو ہاشم وغیرہ اپنے علاقوں میں آباد ہوئے دوبارہ، کہ کچھ ہی وقت بعد جو ہے ابو طالب انتہائی کمزور ہو چکے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ اور بھی بہت سارے اثرات. تو یہ ساری افیکٹ جو ہے وہ بنو مطلب بنو ہاشم نے صبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن میں صحیح. یہ بہت بڑی بات ہے، آپ ذرا تصور کریں، صرف ایمان والے نہیں ہیں اس میں کفار بھی ہیں، اس میں مشرکین بھی ہیں. بہت بڑی بات تھی یہ. اور اس کا یعنی اس کا لحاظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی، اس کا لحاظ رکھا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ رکھا ہے. اور بعد میں بھی اسلام، یعنی بنو ہاشم بنو مطلب میں سے وہ لوگ جو بعد میں بھی اسلام قبول کیے، بہت زمانے بعد بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بھی اس کنٹریبیوشن کو اسلام کے زمانے میں یاد رکھا گیا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلی احکامات آگے ہم بیان کریں گے، یعنی شارٹ میں بیان کریں گے لیکن کچھ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. خمس وغیرہ کا جب حکم بیان کریں گے موسٹ پروبیبلی آج اگر موقع ملتا ہے تو آج ہی بیان کریں گے. تو اس پورے بائیکاٹ کو نہ صرف یعنی اس مجلس میں طے کیا گیا بلکہ ایک پراپر صحیفہ لکھا گیا، ایک پراپر ریٹن ڈاکومنٹ لکھا گیا، اور جس کو کعبے کے اس غلاف کے ساتھ جو ہے ٹانگ دیا گیا، تاکہ قریش میں اس ڈاکومنٹ کی، اس معاہدے کی، اس بائیکاٹ کی ایک تقدس ان کے ذہنوں پہ قائم ہو جائے، ہے نا. یعنی جتنے بھی بنو ہاشم کے خلاف یہ ساری باتیں تھیں اس کو ایک پراپر ڈاکومنٹ میں لکھے گئے، کلوزز وغیرہ مینشن کیے گئے قریش کی طرف سے، اور اس کو کعبے کے ساتھ ٹانگ دیا گیا. ابن القیم رحیم اللہ بیان کرتے ہیں، جو بہت بہت مشہور ابن القیم کی کتاب جو ہے زاد المعاد، ابن القیم کی سیرت کے اوپر انسائکلوپیڈیا ہے ایک طرح سے سمجھ لیجئے. اور وہ صرف سیرت کے واقعات پہ مبنی نہیں ہے، یعنی آپ بلکہ یوں کہہ لیجئے، میں اس کو صحیح اگر الفاظ استعمال کیا جائے تو ابن القیم کی جو کتاب ہے زاد المعاد، وہ سیرت پہ انسائکلوپیڈیا نہیں ہے بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسائکلوپیڈیا. 4 جلدوں میں آتی ہے، اگرچہ اس کا مختصر، یعنی ایک اور مختصرین زاد المعاد بھی نام سے کتاب آتی ہے، جس کو ایک جلد میں شارٹ میں کنسائز ورژن اس کتاب کا موجود ہے، مارکیٹ وغیرہ میں مل جائے گی اردو میں. لیکن اصلاً یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے، اور جتنی ہر قسم کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ابن القیم نے کافی تفصیل سے بیان کیا اس کتاب کے اندر. تو بڑی یعنی کہہ لیجیے کہ معرکۃ الآرا کتاب ہے ابن القیم کی زاد المعاد. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، یعنی یہ جو پورا ڈاکومنٹ ہے اس شخص نے تیار کیا تھا. اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیز بن عامر بن ہاشم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں، یعنی بغیز بن عامر بن ہاشم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی. اور اس بد دعا کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا، کیونکہ جس ہاتھ سے اس نے لکھا تھا نا اس صحیفے کو، اس پورے ڈاکومنٹ کو تیار کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی، اور اس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ جو ہے بیکار ہو گیا. اچھا، یہاں ایک اور چیز نوٹ وردی ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی. لیکن یہ بات جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پہ بد دعا دینا ثابت ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غالب امر کے اعتبار سے زیادہ تر سچویشن میں، میجورٹی آف دا سچویشن میں، باوجود شدت تکلیف کے، باوجود مصیبتوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بد دعا نہیں دیتے تھے. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات ایبسولوٹ نہیں ہے. یعنی سیرت کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دشمنان اسلام کے اوپر، بعض دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد دعا کی اور اس کے اثرات ظاہر ہوئے. لہٰذا یہ کہنا بالکل ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، یہ بات غلط ہے، تاریخی طور پہ یہ بات غلط ہے. ہاں، یعنی تغلیباً اگر کہا جائے کہ یعنی میجورٹی آف کیسز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی ہے باوجود مصیبت و پریشانی اٹھانے کی. تو یہ بات بالکل صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
تو بہرحال یہ عہد و پیمان جو ہے وہ طے پایا اور اس کو کعبے کے اندر جو ہے لٹکا دیا گیا، اور تمام لوگ بنو ہاشم بنو مطلب، اچھا یہاں پہ ایک خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بنو ہاشم سے ہی تھا نا ابو لہب، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود بنو ہاشم بنو مطلب کے ہونے کے باوجود اس نے جو ہے بنو ہاشم بنو مطلب کے ساتھ اس معاہدے میں، یعنی وہ جو ابو طالب کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں، اس میں جو ہے ابو طالب کے ہاتھ پہ بیعت ابو لہب نے نہیں کی اور قریش کے ساتھ جا کے مل گیا۔ تو یہ بھی اس کے کیریکٹر کا ایک اسٹرینجنس دکھاتا ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں مشرک اور کفار بنو ہاشم بنو مطلب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے لیے اپنی جان اور اپنے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اپنے تمام اکنامیکل سچویشن کے ساتھ قربانی دے رہے تھے، اور ابو یہ چچا ہونے کے باوجود جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مخالفت کی اور قریش کے ساتھ جا کے جو ہے شامل ہو گیا۔ تو اچھا یہ واقعہ جو ہے ساتویں نبوت کے ساتویں سال کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 7 سے لے کے 10 نبوی تک، یعنی 7ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک یہ بائیکاٹ جو ہے مسلسل بنو ہاشم کے کا بائیکاٹ چلا۔ اس دوران کے واقعات کم ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سیرت کے واقعات ڈیولپ ہوئے ہیں، جتنی باتیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں سیرت کے اندر، اس میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا قریش کے مشرکین سے کچھ کسی فارم میں، یعنی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتے ہیں لیکن ڈفرینٹ فارمز میں سم سارٹ آف انٹریکشن ہی کے روپ میں واقعات جو ہیں نمودار ہوئے، لیکن یہ جو بائیکاٹ ہوا تو بنو ہاشم محصور ہو کے رہ گئے شیبہ ابی طالب میں، تو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ان 3 سال کے واقعات سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتے، یعنی بنیادی انفارمیشن ہے ہمارے پاس لیکن یعنی 3 سال کی مدت ایک سگنیفیکنٹ مدت ہے نا، تو اس کے پروپورشن میں اتنی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی سیرت کی کتابوں میں، کسی بھی سیرت کی کتاب میں شیبہ ابی طالب میں جو 3 سال بنو ہاشم بنو مطلب نے گزارے ہیں اس دوران کی جو صورتحال رہی ہے اس پہ ایک سرسری یعنی انفارمیشن ملتی ہے لیکن بہت ڈیٹیل جو ہے جانکاری نہیں ملتی، لہٰذا یہ 3 سال ہم بہت تیزی سے کراس کر جائیں گے، ہمارے 2 لیکچر میں جو ہے سمجھ لیجیے کہ یہ 3 سال ہمارے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد جو لاسٹ کے 2 ڈھائی سال بچتے ہیں ہجرت سے پہلے کے، اس پہ ہم 7 8 لیکچر اور دیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے ٹوٹل 9 یا 10 لیکچر کے بعد ہمارا یہ مکی دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بہرحال۔ تو یہ اس اکنامک بائیکاٹ کا کیا اثر ہوا، شارٹ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دیں کہ جو بچوں کی اموات ہوئی، بوڑھوں کی اموات ہوئی، بچوں کے رونے کی آواز جو ہے وادی میں گونجتی رہتی تھی، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رات میں بچے کھانے کے یا دودھ کے نہ ملنے کی وجہ سے اتنی تیز روتے تھے کہ پوری وادی میں ان کی آوازیں گونجتی تھی، اور یہ باتیں جو تھی یہ کچھ اثر کر رہی تھی قریش کے جو شریف النفس لوگ تھے، مشرکین ہونے کے باوجود جو ہے شریف النفس جو لوگ تھے مشرک ہونے کے باوجود، ان کے اوپر یہ چیزیں تھوڑی گرا گزر رہی تھی کہ ہم جو ہے بنو ہاشم بنو مطلب کے ساتھ جو ہے غلط کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر بنو ہاشم بنو مطلب کے خلاف یعنی کو لے کے جو ہے بعض شریف النفس قریشیوں کے اندر پیدا ہو رہا تھا، اگرچہ جو لیڈرز تھے یعنی ان میں سب سے آگے آگے جو تھا بائیکاٹ کرنے میں اور مخالفت کرنے میں وہ ابو جہل تھا۔ تو یہ تفصیلات ہیں، اور میں نے بتا دیا کہ بنو ہاشم ویئر ریڈیوس ٹو ایٹنگ کیمل اسکنس لیفس اینڈ لیدر، یہ ساری تفصیلات اس کے افیکٹس جو ہیں وہ کیا تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اوکیزنلی کیا ہوتا تھا، یعنی 3 سال تک تو سچویشن ایسی رہی کہ غلے وغیرہ کا بالکل ہی کچھ نہیں تھا معاملہ اور بہت ہی حالت خراب تھی، لیکن اوکیزنلی کچھ آدمی کچھ لوگ جو ہیں قریش کے چھپے چھپا کر کچھ چیزیں جو ہے اس وادی میں بھیج دیتے تھے، جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، یہ کافر تھا اس وقت، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا اور اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ دار ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے آپ کی ایک ہی بیوی تھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور ان کا بھتیجا تھا یہ شخص جو تھا، تو یہ کیا کرتا تھا کبھی کبھی چوری چھپے کیا کرتا تھا کہ اونٹ پہ غلے کو لاد کے، یعنی پورے اونٹ کو گرین سے اور جو بھی کھانے کے سامان ہوتے اس سے بھر دیتا تھا، اور اونٹ کو ہکاتے ہکاتے جو ہے یعنی وہ جو وادی تھی ویلی تھی اس کے اوپر لے جاتا تھا اور پیچھے سے اونٹ کو دھکا دے دیتا تھا، تو اونٹ گرتے پڑتے تھوڑا اپنا چلتے پھرتے وہ وادی کے اندر اتر جاتا تھا اور یہ واپس آ جاتا تھا تاکہ کوئی اسے دیکھے نہیں، اور وہ اونٹ جو ہے غلے سے لدا اونٹ بنو ہاشم کے علاقے میں پہنچ جاتا تھا، گیہوں وغیرہ۔ تو ایک بار ابو جہل نے اسے پکڑ لیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو رات کے وقت، تو
یعنی دوسری طرف دوسرا شخص تھا ابو البختری نام کا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو اپنی پھوپھی کو بھیج رہا ہے، پھوپھی کو بھیجنے دو، یعنی اتنا تو ہم ہمارے اندر یعنی کہ ڈسپائٹ ہیونگ یعنی دشمنی وتھ بنو ہاشم اینڈ بنو مطلب، یہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کر رہا ہے، یہ اپنی پھوپھی کے لیے بس چند چیزیں بھیج رہا ہے، بھیجنے دو۔ بہرحال اس کے سفارش پہ جو ہے ابو جہل پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ ایسا اوکیزنلی ہوتا تھا، کسی نیک انسان کے دل میں کوئی بات پیدا ہوئی، کسی شریف النفس انسان کے دل میں، تو وہ کچھ کبھی اونٹ پہ لاد کے کچھ بھیج دیا، کبھی بھیس بدل کے بنو ہاشم کے علاقے میں جاتا تھا اور دودھ کے کچھ یعنی بڑے بڑے کنٹرس ہوتے تھے وہ وہاں رکھ دیتا تھا، تو اوکیزنلی کچھ کھانے پینے کو مل جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کا گزارا چلتا رہتا تھا۔ اور ان سارے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو چونکہ دنیا جو ہے اسباب کے ذریعے ہی چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مدد دوسرے شخص کے ذریعے بھی کروا دیتا ہے، اس دوسرے شخص کے دل میں نیکی کا خیال پیدا کر کے۔ یہ طریقہ ہے، مطلب یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے کہ اس یعنی شیبہ ابی طالب میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے لیے ابو طالب یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں وہ جھیل رہے تھے، ایک عام انسان کے دل میں تھوڑا ایک یوں کہہ لیجیے کہ کرواہٹ پیدا ہو سکتی تھی کہ بھائی یعنی اس شخص کی وجہ سے، اپنے بھتیجے کی وجہ سے مجھے اتنی مصیبت جھیلنی پڑ رہی ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یعنی ان کی اموات ہو رہی ہے، ہماری عورتیں بیمار پڑ رہی ہیں، ہمارے بوڑھوں کی موت ہو رہی ہے، اس طرح کی پرابلمس ہمیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، حالانکہ یہ سب سے شریف اور سب سے معزز قبیلہ تھا یہ قریش کا اور یعنی مکہ کا۔ لیکن ابو طالب اس وقت بھی کتنے چوکنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے، کہ کیا کرتے تھے کہ ابو طالب جو ہے پیٹرولنگ کرواتے تھے اپنے بیٹوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی رہیں وہاں آس پاس تم جو ہو پیٹرولنگ کرتے رہو اور دیکھتے رہو کہ کیا پتہ کوئی شخص بھیس بدل کے اس علاقے میں آئے اور محمد کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کیا کرتے تھے رات کے وقت، دن کے وقت تو یہ کروا لیتے تھے، رات کے وقت کیا یہ کرتے تھے ابو طالب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ اپنے بستر پہ چلے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ چلے جاتے تھے تاکہ کوئی شخص اگر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ دیکھ لے کہ آپ اپنے بستر پہ سو چکے ہیں، اور پھر چپکے سے جو ہے اپنے بیٹوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ محمد کے بستر پہ سو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو میرے بستر پہ بھیج دو، اور اپنے بستر پہ جو ہے ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے۔ یہ ساری باتیں تب ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے تھے ابو طالب، ہے نا؟ تو اس سے بھی یعنی بہت بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ابو طالب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن میں، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ان کو۔ تو ابو طالب اپنے بستر پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ اپنے کسی بیٹے کو سلاتے تھے۔ یہ بھی ذرا دیکھیں نا آپ، کہ اپنے بچے کے جان کو خطرے میں ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن کرنا۔ اور چنانچہ ابو طالب نے جو وہ عہد کیا تھا کہ ہم اپنی اولادوں کی لاشیں بچھا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے لیے، اس کو بالکل یعنی بنفس نفیس آپ کر کے دکھا رہے تھے کہ اپنی اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سلا رہے تھے، اگر کوئی شخص غلطی سے قتل کرے تو میرا بیٹا قتل ہو، محمد جو ہے بچ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کے باوجود کہ آپ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور یہ اس بات کے باوجود کہ ابو طالب پہ جو بھی پریشانی آئی تھی بظاہر اس کا ریزن کہیں نہ کہیں یعنی ایک جو دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے وہ ایسکرائب کیا جا سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ہی نتیجے میں یہ پریشانیاں آئیں، ہے نا؟ تو اس کا ہرگز مطلب یعنی یہ انسانی دماغ اس طرح سے ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان پریشانی کی وجوہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اس بات کو سمجھے، حقیقتاً ایسا نہیں تھا، لیکن بظاہر انسان جب سوچتا ہے تو وہ اسی طرح سوچتا ہے، اگر ایک انسان جو ہے ایمان کے ایبسنس میں سوچے تو۔ اچھا یہ تھا ابو طالب کا پروٹیکشن، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرات بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے موقع پہ یعنی بنو ہاشم عام طور پہ نہیں نکلتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ اس ویلی سے نکلتے تھے اور مکے میں جا کے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، خاص طور پہ ایام حج جب حج کا موسم آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے اس ویلی سے اور جاتے تھے قریش کی مجلسوں میں، اور جو حجاج وہاں پہ یعنی جن کے خیمے ہوا کرتے تھے وہاں جا کے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی اور تبلیغی کام میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں ہونے دی تھی۔ بہرحال یہ تھا بنو ہاشم کے بائیکاٹ کا سین۔ اب یہ بائیکاٹ ختم کیسے ہوا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ بائیکاٹ کیسے ختم ہوا ہے؟ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کی سب سے بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یعنی ایک تو واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے بھی پڑھ کے سناؤں گا، یہ واقعہ جو ہے وہ ہم علی سلاوی صاحب کی سیرت النبی کی جو کتاب ہے اس کے پہلے جلد سے پڑھیں گے، لیکن یہ واقعہ جو وجود میں آیا ہے اور قریش کے 5 نوجوانوں کے کوشش کی وجہ سے یہ معاہدہ ختم ہوا، یہ صحیفہ چاک کیا گیا اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا،
لیکن ان پانچوں کے ذہن میں یہ باتیں کیسے پیدا ہوئیں؟ ایک تو یہ کہ فطری طور پہ ان کو لگ رہا تھا کہ بنو ہاشم بنو مطلب پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا رول یہ تھا کہ ابو طالب جو ہیں وہ یعنی چونکہ ابو طالب پہ کوئی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، سب جانتے تھے کہ بہت بڑے لیڈر ہیں، قائد ہیں. تو ابو طالب جو ہے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابو طالب بھی اور حمزہ بھی اور عمر بھی، یہ تین چار لوگ ایسے تھے جو وہاں سے نکلتے تھے ویلی سے اور مکے میں جا کے جایا کرتے تھے. تو ابو طالب نے اس زمانے میں اشعار بہت لکھتے تھے، ہے نا. اس کو اس زمانے میں لکھے گئے اشعار کو، ابو طالب کے ان اشعار کو لامیتو ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ پڑھایا جاتا ہے عربی میں، جو لوگ یعنی کیا عربک میں ہائر اسٹڈیز کرتے ہیں. لامیتو ابی طالب، لامیتو ابی طالب جو ہے وہ ابو طالب کی اشعار اور ان کی پوئٹری کا کلیکشن ہے، جو جس میں مختلف موقع پہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، کبھی سچویشن کو بیان کیا. تو اس لامیتو ابی طالب کی جو شروعات کی ہے نا، وہ اسی بنو ہاشم کے بائیکاٹ کے زمانے میں ابو طالب نے کی ہے، اور اسی بائیکاٹ کو کے صورتحال کو ڈسکرائب کرتے ہوئے اس کو شروع کیا ہے، اس پوئٹری کے کلیکشن کو. تو اس چونکہ ہم یعنی آپ اگر شروع سے ہمارے لیکچر کو اٹینڈ کر رہے ہوں تو آپ کو میں نے سیپریٹ یعنی بہت تفصیلات کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ عرب کے نفوس کے اوپر پوئٹری کا بہت اثر پڑتا. ہر زمانے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا لوگوں کے ذہن سازی پہ، لوگوں کی سوچ پہ، لوگوں کے فکر پہ، لوگوں کے نظریات پہ، ان کی آئیڈیولوجیز پہ، ان کی روزمرہ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے نا. تو وہ یہ عرب چونکہ یعنی زبان سے بڑا مضبوط تعلق تھا عرب کا، تو عرب پہ پوئٹری کا بڑا اثر پڑتا تھا. اور ابو طالب مسلسل جو ہے اشعار لکھ لکھ کے اور مختلف علاقوں میں کبھی زور زور سے پڑھتے تھے، کبھی کسی کو سناتے تھے، کبھی کسی کو لکھ کے اشعار دے دیتے تھے. تو ابو طالب کی ان کاوشوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ چونکہ شعر کا اثر تھا، تو ان اشعار میں جب بنو ہاشم بنو مطلب کی تکلیفیں اور ان کی سچویشن اور ان کی پریشانیوں کا بیان ہوتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کا بیان ہوتا، اور پھر قریش کی دغابازی کا بیان ہوتا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزوں کا جب بیان ہوتا تو ان چیزوں کے اثرات قریش کے بہت سے لوگوں پہ پڑنے لگے، جس کے نتیجے میں جو ہے ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو گیا قریش کی چند سیکشن آف پاپولیشن کا اگینسٹ دی لیڈرشپ آف قریش. دیٹ ریزنٹمنٹ واز ناٹ ویری اپیرنٹ، ہے نا. لیکن ایک سارٹ آف سائلنٹ ریزنٹمنٹ پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ جو ہمارے یہ ابو جہل جو ہے، یہ امیہ جو ہے، ان لوگوں کی کوششوں سے جو ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا جو بائیکاٹ ہوا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ٹھیک، اور یہ ذہن سازی جو ہے ابو طالب کے اشعار کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کے اندر ہونے لگی. لیکن اس میں بھی قدم جو ہے 5 لوگوں نے اٹھایا، 5 لوگ جو ہیں جنہوں نے یعنی ایکچول میں اس چیز کے خلاف جو ہے وہ کام کیا. اور اس کی شروعات بھی جو ہے جس شخص سے ہوئی، اس کا نام ہے ہشام بن عمرو الہاشمی. ہشام بن عمرو الہاشمی، ہشام بن عمرو الہاشمی جو تھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے جو ہے اس صحیفے، اس پورے بائیکاٹ کے خلاف جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ایکشن کو لیا. تو اس نے کیا کیا، ہشام بن عمرو الہاشمی جو ہے وہ زہیر بن ابو امیہ مخزومی، یہ قبیلہ بنی مخزوم سے تھا. بنو مخزوم مضبوط قبیلہ ہے. اس کے پاس گیا اور کہا کہ اس کی ماں کی رشتہ داری تھی کچھ بنو ہاشم سے، یعنی اس زہیر بن ابو امیہ مخزومی کی ماں کی رشتے سائڈ سے کچھ بنو ہاشم سے رشتہ داری تھی. تو یہ ہشام بن عامر الہاشمی جو ہے زہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا اور کہا کہ اے زہیر، کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ تو پیٹ بھر کر کھائے، اچھے کپڑے پہنے، عورتوں سے نکاح کرے، اور تیرے نانیال سے جیسا کہ تو جانتا ہے نہ کوئی چیز خریدی جائے، نہ بیچی جائے، نہ وہ کسی سے نکاح کر سکیں، نہ ان سے کوئی نکاح کرے. بخدا اگر یعنی اس یعنی یہ جو یعنی ہشام بن عامر الہاشمی نے ابو امیہ مخزومی کو آر دلانے کی کوشش کی کہ ابو امیہ دیکھو تمہاری لائف تو بڑی اچھی چل رہی ہے، تم بہترین طریقے کے کھانے کھا رہے ہو، اور تمہارے نانیالی رشتہ دار جو بنو ہاشم کے ہیں ان کا معاملہ دیکھو، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی نکاح کرتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرتا ہے. اور پھر بھڑکانے کے لیے اس نے یہ بات کہی کہ ابو الحکم، یعنی اگر ابو جہل کے نانیالی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو کبھی ابو جہل جو ہے اس طرح کی پیس ٹریٹی اور اس طرح کی بائیکاٹ ٹریٹی نہیں بناتا.
لیکن تمہارے نانیالی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور تم ابو جہل کے ساتھ بائیکاٹ ٹریٹی میں شامل ہو گئے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو بہرحال اس پہ ابو امیہ مخزومی نے کہا کہ یار بات تو تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں اکیلا انسان ہوں اور اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ پھر ہشام بن عامر نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، دو لوگ ہو گئے کم سے کم، اب ہم لوگ تیسرے آدمی کو کھوجتے ہیں، یعنی ہم لوگ جو ہے اب یہ یوں کہہ لیجیے ایک طرح سے اوپینین کلیکٹ کر رہے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ لوگوں کا برین اسٹارمنگ کے ذریعے ایک پاپولیشن اپنے اوپینین کی بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے قریش کی مجالس میں اپنی باتیں رکھ سکیں اور اس بائیکاٹ کے خلاف جو ہے وہ باتیں وہاں رکھی جا سکیں۔ تو بہرحال یہ ہشام بن عامر اور ابو امیہ مخزومی دونوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کسی دوسرے کے پاس چلتے ہیں، یعنی اب تیسرے آدمی کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اب تیسرا آدمی کون تھا؟ یہ لوگ جو ہیں مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ مطعم بن عدی کون ہے؟ مطعم بن عدی کا نام یاد رکھیے کیونکہ یہ طائف کا واقعہ جب ہم پڑھیں گے تو طائف کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر واپس آتے ہیں تو مطعم بن عدی نے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ تو یہ شریف النفس لوگوں کے پاس ہی جا رہے ہیں نا، اب یہ ڈائریکٹ تھوڑی ابو جہل کے پاس چلے جائیں گے اپنے اوپینین کو اس کے اوپر جو ہے اس کو اپنے سائڈ لینے کے لیے۔ تو یہ گئے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جن کے بارے میں ان کو امید ہے کہ ہاں یہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں، یہ بھی بائیکاٹ کو کہیں نہ کہیں اپنے دل میں ناپسند کرتے ہیں۔ تو مطعم بن عدی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مطعم، کیا تم اس بات سے متفق ہو کہ بنو عبد المناف یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے دو قبیلے ہلاک ہو جائیں اور تم قریش کے ساتھ ملے رہو؟ تو اس پہ جو ہے مطعم بن عدی نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، افسوس میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس پہ ہشام نے کہا کہ نہیں تم اکیلے نہیں ہو، ہم لوگ دو لوگ اور ہیں تمہارے ساتھ، اب ہم لوگ تین لوگ ہو گئے ہیں، چوتھے انسان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ جو ہے چوتھے انسان کے پاس پہنچے، وہ چوتھا انسان تھا ہشام ابو البختری بن ہشام۔ یہ ابو البختری کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے کو لدے ہوئے اونٹ کو جب وہ بھیج رہا تھا بنو ہاشم شیبہ ابی طالب کی طرف، تو ابو جہل نے روکا تھا، آپ کو یاد ہوگا ابھی واقعہ ہم نے بیان کیا۔ تو اسی شخص نے، اسی ابو البختری نے، ہشام ابو البختری بن ہاشم، ہشام ابو البختری بن ہشام، یہی وہ شخص تھا جس نے جو ہے کہا ابو جہل کو روکا تھا کہ نہیں نہیں جانے دو، اس غلے کو جانے دو، یہ تو اپنی پھوپھی کے پاس بھیج رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ خیر کا ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس نے وہ کام کیا وہاں۔ یہ بات جو ہے یہ حضرات جانتے تھے، لہٰذا اس کو بھی اپنے سائڈ لے لیا انہوں نے۔ اس کو لے لیا تو ابھی انہوں نے کہا کہ چلو پانچواں آدمی تلاش کرتے ہیں، 5 لوگ ہو جائیں گے تو جو دار الندوہ ہے، قریش کی مجلس ہے، جو حرم کے پاس یہ لوگ اسمبل ہوتے ہیں، وہاں ہم اپنی باتیں جو ہے اچھے طریقے سے ایک پلانڈ وے میں رکھ سکیں گے۔ تو پانچویں انسان کی تلاش میں پہنچے۔ پانچواں انسان کون تھا؟ اسود بن مطلب بن اسد۔ یہ اسود بن مطلب بن اسد کے پاس پہنچے اور اس کی بھی انڈائریکٹ رشتہ داری تھی بنو مطلب کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ۔ تو اس کو بھی جو ہے اپنی بات سے کنونس کیا کہ دیکھو بھائی وہ لوگ کیسے بھوک مر رہے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کی عورتیں جو ہیں بیمار پڑ رہی ہیں، ان کے بوڑھوں کا انتقال ہو رہا ہے اور ہم لوگ اپنے گھر میں جو ہے عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے کہ جو دستاویز کعبے میں لٹکایا گیا ہے اور یہ جو بنو ہاشم کے بوائکاٹ کا ایک پورا کا پورا سیٹ اپ ہے، اس کو ہم چاک کر دیں، اس دستاویز کو ہم پھاڑے بنا نہیں رہیں گے۔ تو پانچوں اس بات پہ متفق ہو گئے کہ کل ہم لوگ جو ہے قریش کی مجلس میں اس بات کو اٹھائیں گے، ایک ایک کر کے اٹھائیں گے، ایسا نہیں پانچوں اگر ایک ساتھ بولیں گے تو لوگوں کو لگ جائے گا کہ ہم نے یہ بات پلان کی ہے۔ تو کیا ہے کہ ایک انسان بات اٹھائے، دوسرا اس سے متفق ہو، تیسرا اس میں کچھ ایڈ کرے، چوتھا اس میں کچھ ایڈ کرے، پانچواں ایڈ کرے، تاکہ ایک عام اوپینین جو ہے قریش کے اندر بلٹ ہو سکے۔ اسی طرح اوپینین موبلائزیشن ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے جب اوپینین چینج کرنے ہو نا تو لوگوں کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ the new opinion that I am presenting is not something new which is it's something which is already accepted ہے نا، اور lot of people accept this opinion۔ یہ الیکشن کے ٹائم میں بھی ہوتا ہے، بہت سے ڈفرینٹ مواقع پہ یہ چیزیں ہوتی ہے، اس طرح سے اوپینین بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ یار ہاں یہ چیز جو ہے نا اس کو ماننے والے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو جو لوگ تھوڑا نیوٹرل ہوتے ہیں یا تھوڑا بیچ بیچ کی سچویشن ہوتی ہے وہ بھی ان چیزوں کے سے متفق ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس ہیومن سائیکالوجی کو، اس کراؤڈ سائیکالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کل جو ہم دارالندوہ میں ملیں گے، یعنی قریش کی مجلس میں ملیں گے، تو ایک ایک کر کے بات جو ہے رکھیں گے۔ بہرحال تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ زہیر بن ابو امیہ یہی شخص تھا، اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے بات رکھوں گا، یہ دوسرے نمبر کا آدمی ہے،
یہ یعنی جب ہشام بن عمر الہاشمی نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیا تو سب سے پہلے اسی کے پاس گیا، زہیر ابو امیہ مخزومی. تو یہ دوسرے نمبر کا بندہ جو ہے اس نے کہا کہ میں ہوں سب سے پہلے وہاں بات رکھوں گا قریش کی مجلس میں. لہٰذا جب قریش کی مجلس اسمبل ہوئی، وہاں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ شخص گیا کعبے کا طواف کیا اچھے سے، اور پھر قریش کی مجلس میں پہنچ کے اس نے کہا کہ کیا ہم تو کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو جائیں، وہ کسی سے خرید و فروخت نہ کریں؟ واللہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ یہ ظالمانہ بائیکاٹ والے دستاویز کو چاک نہ کر دوں، یا چاک نہ کر دیا جائے اس دستاویز کو. یہ بات سن کر ابو جہل جو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، بالکل نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ کی قسم یہ دستاویز کبھی چاک نہیں کیا جائے گا. اسی پہ دوسرا یعنی جو دوسرا تھا یعنی اسود بن مطلب بن اسد، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ واللہ تو سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے. یعنی ابو جہل سے کہا کہ تو سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے، ہم تو اس کے لکھے جانے کے وقت بھی اس دستاویز سے راضی نہیں تھے. ابھی اس نے یہ بات ہی کہی کہ ابو البختری کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں بالکل تم صحیح کہتے ہو، یہ دستاویز میں جو پوائنٹس ہیں ان سے ہم بالکل راضی نہیں تھے. یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ مطعم بن عدی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تم سب سچ کہتے ہو، جو شخص بھی ان تینوں کی باتوں سے ہٹ کے کوئی بات کہتا ہے اور اس دستاویز کا سپورٹ کرتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا اور ظالم شخص ہے، اور میں اس شخص سے اور اس پورے دستاویز سے اعلان برات کرتا ہوں. اس میں پانچواں جو شخص تھا ہشام، جس نے شروع کیا تھا، ہشام بن عمرو، جس نے سب سے پہلے شروع کیا تھا یہ یعنی یہ پورا پلان بنایا تھا، اور جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا تھا. اب سب سے لاسٹ میں اس نے کہا کہ ہاں بالکل اس دستاویز کو چاک کر دینا چاہیے، اور یعنی تمام قریش جو اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اس دستاویز کو ختم کیا جائے، بائیکاٹ ختم کیا جائے. اس پہ ابو جہل جو تھا اس نے کہا کہ یقیناً تم پانچوں نے مل کے اس بات کی پلاننگ کی. ابو جہل ظاہر ہے انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ پانچوں کی مل بیٹھ کے پلاننگ ہوئی ہے. اس کے کہنے کے باوجود قریش کے اندر ایک یعنی ہلچل سی پیدا ہو گئی. بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگ اس کے سائیڈ ہو گئے، یعنی مطعم بن عدی اور یہ ہشام بن عمر الہاشمی وغیرہ جو صحیفے چاک کرنے کے فیور میں تھے، اس بائیکاٹ کے ختم کرنے کے فیور میں تھے، اس امبارگو کے ختم کرنے کے فیور میں تھے، کچھ لوگ ان کے سائیڈ ہو گئے. اور کچھ لوگ ابو جہل وغیرہ کے سائیڈ ہو گئے کہ نہیں نہیں، بائیکاٹ تو ہونا چاہیے، اور بنو ہاشم نے یہ ظلم کیا ہے، اور بنو مطلب جب تک ہینڈ اوور نہیں کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے، ہم ان کا بائیکاٹ ختم نہیں کریں گے. یعنی قریش کی مجلس میں بحث و مباحثہ اسٹارٹ ہو گیا. اچھا، اس ڈیورنگ دس ڈسکشن اب ایک اور چیز کی طرف میں دھیان دلانا چاہتا ہوں. یہ ڈسکشن ابھی ہو ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ ابی طالب میں اپنے چچا کو یہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو مسلط کر دیا ہے اس صحیفے کے اوپر، یعنی جو دیمک ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کیڑے، اور اس صحیفے کے تمام جو لکھی ہوئی باتیں ہیں اس کو دیمک کھا گئے ہیں سوائے اللہ کے نام کے. یعنی پورا کا پورا صحیفہ جس کو چاک کرنے کی ابھی قریش کے مجالس میں بحث چل رہی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ اس صحیفے پہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ صحیفہ اوپن پلیس میں نہیں تھا، کعبے کے اندر تھا، وہ لاکڈ تھا. تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چھوڑ دیجیے، قریش کو بھی اس بات کا کچھ اندازہ نہیں تھا. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی شیبہ ابی طالب میں تھے، بہت دور تھے. لیکن جبرائیل نے بتایا کہ وہ جو صحیفے کے اندر تمام لکھے ہوئے پوائنٹس ہیں، سب کو جو ہے وہ دیمک نے کھا کے ختم کر دیا ہے، اور صرف اس صحیفے میں جو ہے اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، اس کو دیمک نے نہیں کھایا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتائی. ابو طالب نے پوچھا کہ کیا تمہارے رب نے اس بات کی خبر دی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو ابو طالب نے پھر کہا کہ پھر تمہارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، میں قریش کی مجلس میں جا رہا ہوں. لہٰذا قریش کی مجلس میں ادھر ابو طالب جو ہے قریش کی مجلس میں شیبہ ابی طالب سے نکل کے قریش کی مجلس میں حرم میں پہنچے. جب وہ حرم میں پہنچے تو دیکھیے قریش کی مجلس میں تیز گہما گہمی ہے اور بہت گرم بحث چل رہی ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا آپ کو سامنے. ابو طالب وہاں پہنچے اور کہا ٹھہرو ٹھہرو، میں محمد کے پاس سے، اپنے بھتیجے کے پاس سے خبر لایا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خبر لایا ہوں کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس صحیفے کو دیمک کھا گئے ہیں، اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، اور باقی جتنے نکات و پوائنٹس سے سارے کے سارے کو دیمک کھا گئے ہیں. تو اگر تو میرے بھتیجے کی بات صحیح ہوئی تو تمہیں یہ بائیکاٹ ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑا معاوضہ ہے میرے بھتیجے کا کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے. اور اگر
میری بھتیجے کی بات غلط ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تم کو ہینڈ اوور کر دوں گا، بائیکاٹ کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہے نا؟ جو کہ تمہاری شرط ہے کہ اگر ہینڈ اوور کر دو تو بائیکاٹ ختم ہو جائے. تو سارے قریش اس بات پہ متفق ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. یعنی سب لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ محمد کو کہاں سے خبر ہوگی دیمک کھا گیا اور یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. اور ابو طالب بھی ابھی ذلیل ہو جائیں گے، ابھی ہم جو ہے صحیفہ ان کو دکھائیں گے. تو بہرحال سارے قریش اس بات پہ متفق ہو گئے، اور جیسے ہی اندر گئے اور صحیفے کو باہر لایا گیا تو صحیفے پہ صرف اتنی بات لکھی ہوئی تھی، بسمک اللہ، کہ شروع تیرے نام سے اے اللہ، یعنی اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. یعنی یہ قریش نے جب صحیفہ لکھا تھا تو اس کے شروع میں یہی بات لکھی تھی، بسمک اللہ، کہ اللہ کے نام سے، یعنی اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نکات پوائنٹس وغیرہ لکھے تھے امبارگو کے. تو وہ سارے کے سارے جو ہے دیمک کھائے ہوئے تھے، اور صرف اللہ کا نام وہاں باقی رہ گیا تھا. ابو طالب کا چہرہ کھل گیا، قریش کی نظریں جھک گئیں، اور سب لوگ جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہو گئے. وہ صحیفے کو، اب ظاہر ہے کہ یہ اوپینین ڈومیننٹ ہو گیا کہ بھائی صحیفہ ختم کر، چاک کر دینا چاہیے. تو اب اکیلا ابو جہل اور 4-6 لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا مطعم بن عدی وغیرہ جو ہے، اور ہشام بن عمر الہاشمی وغیرہ آگے بڑھ کے صحیفے کو پھاڑتے ہیں، اور اس پھاڑنے کے ساتھ ہی جو ہے یہ امبارگو ختم ہوتا ہے، اور بنو ہاشم کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بنو ہاشم بنو مطلب اپنے علاقے میں آ کے آباد ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا واقعہ جس کے نتیجے میں یہ امبارگو، یہ اکنامک بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کر کے میں 3-4 منٹ میں ہی اب اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. تو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے اس میں سے ایک یہ کہ افیکٹ آف پوئٹری آف ابو طالب آن جنرل کراؤڈ آف قریش. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ ابو طالب اشعار وغیرہ کہا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے قریش کے اندر ایک ذرا سا ایک سپریٹ اوپینین بھی بلٹ ہو رہا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے فیور میں. جیسے کہ ایک اشعار آپ کے سامنے ہے لامیت ابی طالب سے، کہ وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ عِنْدَهُمْ، کہ ابو طالب لکھتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ قوم کے اندر کوئی محبت نہیں بچی، یعنی جو یہاں قوم سے مراد قریش ہے، کہ قوم کے اندر جو ہے کوئی محبت نہیں بچی. وقد قطعوا كل العروة والوسائل، اور قوم نے جو ہے تمام قسم کی رشتہ داری اور تمام قسم کے جو یعنی محبت کے ذریعے ہو سکتے ہیں، تمام قسم کے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ وہ جو فیملی ٹائز اینڈ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ سب کے سب کو قوم نے جو ہے وہ پھاڑ دیا، توڑ دیا، ختم کر دیا. وقد حالفوا قوما علینا اذنتن، کہ اور یہ قوم نے، اس قوم نے ان لوگوں کے ساتھ جن کے کیریکٹر خود داغدار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے حلف، ان کے ساتھ ٹریٹی کر لی، ان کے ساتھ صحیفہ بنا لیا، ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ہم پہ، یعنی ایک طرح سے امبارگو جو ہے ہمارے اوپر ڈال دیا. یعوذون غیظا خلفنا بالانامل، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری قوم نے معاہدہ کر لیا، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے ہماری مخالفت کی جو ہمارے پیچھے جو ہے اپنی انگلیاں چبایا کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جو ہمارے دشمن تھے، جو ہماری کامیابیوں سے جلتے تھے، جو ہماری بڑائی سے جو ہے وہ خوف کھاتے تھے، جو ہمارا ہر طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس قوم قریش نے ہمارے خلاف جو ہے وہ یعنی اقدامات لیے ہیں، بائیکاٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. مطلب یہ ظاہر ہے کہ ترجمے میں تو ایک بہت ہی بات بھونڈی سی لگتی ہے، لیکن ان اشعار کا عرب کے اوپر بڑا اثر ہوتا تھا. تو یہ شروعاتی لائنز ہیں اس لامیت ابی طالب کی، جس کا بہت اثر ہوا قریش کے اوپر. پھر ابو لہب کے اسٹرینج کیریکٹر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عرب میں ایک اسٹیبلش نارم تھا کہ ایک انسان جو اپنی فیملی کا ہی سپورٹ کرتا تھا، اور جبکہ یہاں ایک رائٹ کاز تھا، وہاں بھی اس نے جو ہے اپنی فیملی سے ہٹ کے جو ہے قریش کا ساتھ دیا. تو عام طور پہ قریش میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابو لہب ان کے ساتھ تھا، ابو لہب کی بہت زیادہ عزت نہیں تھی، اس کو ایک اوچھا انسان سمجھا جاتا تھا. اس امبارگو کا ایک اور ایفیکٹ یہ ہوا کہ مشرکین کے صفوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہونے والے لوگ آنے لگے. یعنی مشرکین کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے متاثر ہوئے. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس قوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قوم کے اوپر ہونے والے ظلم سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں. تو عام طور پہ عرب بھی جب ایام حج میں، حج کے موسم میں آتے تھے
حج کرنے، اور پتہ چلتا تھا کہ بنو ہاشم بنو مطلب جیسے عظیم خاندان جو ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم قریش کر رہے ہیں، تو قریش کے خلاف جو ہے ایک ریزنٹمنٹ جو ہے عرب کے مختلف قبائل میں پھیل گیا، اور عرب کے اندر جو ہے قریش کی عزت اب ویسی باقی نہیں رہی، اور بنو ہاشم بنو مطلب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں عرب کے نفوس میں وہ چیزیں آنے لگی تھی۔ پھر اس معاجزے کے صادر ہونے کی وجہ سے، یہ جو معاجزہ ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی اس بات کی، اور تمام قریش نے اس بات کو وٹنس کیا کہ جو آپ نے خبر دی بالکل صحیح تھی، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قریش کو جو ہے وہ اس صحیفے کے ساتھ جو دیمک والا معاملہ ہوا اس کی خبر پہنچ سکتی تھی۔ تو گویا کہ یہ غیب کا وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچتی تھی، یعنی آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اخبار آتے تھے جبرائیل کے ذریعے، اور یہ معاوضہ جو تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ریزن بنا عرب کے عام لوگوں کے اندر، قریش کے عام، اور خاص طور پہ غربا جو قریش کے تھے، جو کفار و مشرک ہی تھے لیکن غریب تھے، اور ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجزے کے ذریعے جو ہے ایک رعب پیدا ہوا، ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس جو ہے ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوا۔ اچھا، ایک اور اہم بات کہ بنو ہاشم بنو مطلب نے اتنی مصیبت، اتنی پریشانیاں جو جھیلی، اتنی جو نقصانات اٹھائے، اس کا پاس رکھا گیا، اور اسلام میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جہاد کے موقع پہ، اس کے تعلق سے ہم جب جنگ بدر پڑھیں گے تو کافی تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی بس شارٹ میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو غنیمت کا مال حاصل ہوتا ہے دوران جنگ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانچویں حصے کو خمس کہا جاتا ہے، یعنی لیٹ سے 100 روپے جو ہے غنیمت میں حاصل ہوا تو اس کا جو 20% ہوگا وہ خمس ہوگا، اور اس 20% کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے 5 حصے میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ سورہ انفال کی جو آیت ہے آپ کے سامنے ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرُسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے 5واں حصہ، اور اس کے رسول کے لیے، اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ تو جو غنیمت حاصل ہوتی ہے، غنیمت کا پورا مال جو حاصل ہوتا ہے، اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خمس اس کو ڈکلیئر کیا، اور پھر اس 5واں یعنی اس 20% کو پھر 5 حصے میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس میں ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، ایک حصہ جو ہے وہ یعنی بنو ہاشم بنو مطلب کا ہوگا جس کو یہاں ذی القربہ کہا گیا ہے، ایک حصہ جو ہوگا وہ یتیموں کا ہوگا، ایک حصہ مسکینوں کا ہوگا، اور ایک حصہ مسافروں کا ہوگا۔ تو یہ 5 حصے ہوئے، یعنی 20% کو آپ الگ کریں گے، اس 20% کو پھر 5 حصے میں بانٹیں گے، یعنی 4 4 4 4 4%، 4% از آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4% از آف بنو ہاشم اینڈ بنو مطلب جوائن ٹوگیدر جس کو اہل البیت کہیں گے، اور 4% مسکین پہ خرچ ہوگا، 4% یتیموں پہ خرچ ہوگا، 4% مسافروں پہ خرچ ہوگا۔ تو جو 4% اہل البیت کے لیے خاص ہے اس کے بارے میں بھی یہ جو 4% اہل البیت کے لیے خاص کیا گیا ہے مال غنیمت میں سے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن، یعنی اور اس کے ہزاروں ریزنز ہوں گے، اس کی اور بھی حکمتیں ہوں گی جس کا صرف علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ جو 4% اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے اموال میں سے خاص کیا ہے بنو ہاشم بنو مطلب کے لیے یا اہل البیت کے لیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل البیت نے، یعنی بنو مطلب نے، بنو ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی بڑی مدد کی اس زمانے میں، جبکہ اسلام کی مدد کرنا بہت بڑے نقصان کا سبب بنا ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان کی اولادیں قتل ہوئیں، ان کے بچے یعنی ان کی عورتیں بہت ساری مر گئیں، ان کے بہت بڑے بوڑھوں کا انتقال ہو گیا اس قربانی کے نتیجے میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پاس رکھا، اور اسلام میں جو غنیمت کے ذریعے مال حاصل ہوگا اس کا 4% جو ہے وہ خاص ہے اہل البیت کے لیے۔ اور اس میں یعنی چونکہ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی علیہم الرحمہ کا اوپینین یہ ہے کہ یہ جو 4% ہے یہ تمام بنو ہاشم کے لیے ہے، اور جو غریب ہو، مستحق مال ہو، اس کے لیے بھی ہے، اور بنو ہاشم میں کوئی اگر مالدار ہوگا اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے میں اوپینین یہ ہے کہ صرف بنو ہاشم کے غربا کے لیے یہ 4% ہے، یعنی جو بنو ہاشم میں غریب ہوں گے ان کو بس یہ 4% دیا جائے گا، جو اس میں مالدار ہوں گے ان کا اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ اس میں امام وقت کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو مالدار بنو ہاشم کو بھی دے اور غریب بنو ہاشم کو بھی دے، چاہے تو صرف بنو ہاشم غریب کو دے، موقع کی مناسبت کے حساب سے، سچویشن کی ضرورت کے حساب سے جو چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی
گریٹر پکچر کے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ عمل کیا جائے گا. تو گویا بتانا یہ مقصود تھا، اس مسئلے کی ڈیٹیل بتانا مقصد نہیں تھا، بلکہ بتانا یہ مقصد تھا کہ بنو ہاشم بنو مطلب کی قربانیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ جو ہے غنیمت میں ان کا 4% اہل البیت کے لیے خاص کیا. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ اہل البیت غربا کو یعنی بنو ہاشم بنو مطلب کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، ان کو زکوٰۃ میں سے یعنی اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر سسٹم جو ہے وہ ان کے غربا کے لیے وہ ڈیزائن کیا، فارم کیا، وہ خمس کے ذریعے، خمس میں بھی جو 4% ہوگا وہ ان کے بنو ہاشم کے اور بنو مطلب کے اہل البیت کے غربا کے لیے خاص ہوگا. اس کی تفصیلات اپنے موقع پہ جنگ بدر جب ہم بیان کریں گے، جب غنیمت وغیرہ کے تمام مسائل جو ہیں وہ بنیادی مسائل وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، تب یہ بات سامنے آ جائے گی. خاص طور پر بنو مطلب بنو ہاشم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص قول بھی موجود ہے جو کہ سنن ابو داود میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا و بنو مطلب لا نفترق فی جاہلیتی ولا اسلام وانما نحن وهم شیء واحد، کہ میں اور بنو مطلب ہم لوگ جاہلیت میں بھی الگ نہیں تھے اور اسلام میں بھی الگ نہیں. یعنی جب بنو مطلب نے اسلام قبول کر لیا تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب جاہلیت کا زمانہ تھا، جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، تب بھی وہ ہمارے ساتھ تھے. یعنی تب بھی وہ جو ہے وہ ہم اور بنو مطلب جو ہیں وہ ایک ساتھ تھے. وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، اور ہم لوگ اور بنو مطلب ایک ہی شے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے. تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارٹ آف سولیڈیرٹی کے طور پہ جو ہے بنو مطلب کے لیے کہا کہ ہم جاہلیت میں بھی بنو مطلب کے ساتھ کھڑے تھے اور اسلام کے بعد بھی بنو مطلب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بنو مطلب اور یعنی یہاں پہ بنو مطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسکلوسیولی بیان کیا ہے کیونکہ بنو ہاشم انڈرسٹوڈ تھا. تو یہ ان دو قبائل کی اہمیت اور ان کی عزت اور ان کے رول کو مزید جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا وہ یعنی اس امبارگو اور بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد جو دو بہت سیویئر انسیڈنٹ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور پھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یہ دو انتقال کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گہرے اثرات پڑے. لہٰذا اس سال کو، جس سال یہ دونوں انتقال ہوا، اس کو عام الحزن یا غم کا سال یا ایئر آف سورو بھی کہا جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، جو کہ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے جسٹ بعد والے واقعات پہ مشتمل ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہیں پہ آج میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مجلس میں کی گئی باتوں کو قبول فرما لیں، اور جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین.